السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں بولڈ انٹرٹینمنٹ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہے، تو اس انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سر سید احمد خان عورتوں کی تعلیم کے سخت مخالف تھے۔ جب بھی سر سید احمد خان کا ذکر آتا ہے تو مسلمانوں کی تعلیم کے زبردست محرک کا تصور ذہن میں آتا ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہی سر سید احمد خان عورتوں کی تعلیم کے سخت مخالف تھے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ جب تک عورت اپنے حقوق سے ناواقف رہے گی وہ وفادار اور تابع ہوگی۔ اگر وہ باشعور ہو گئی اور اپنے حقوق کا احساس ہو گیا تو گھر اور معاشرے کا امن برقرار نہیں رہے گا اور وہ روایت کی پابندی نہیں کرے گی۔ ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری خواہش نہیں کہ تم ان مقدس کتابوں کے بدلے جو تمہاری نانیاں اور دادیاں پڑھتی آئی ہیں اس زمانے کی نامروجہ اور نامبارک کتابوں کا پڑھنا اختیار کرو۔ جب مولوی ممتاز علی نے عورتوں کے لیے رسالہ نکالنے کی تجویز پیش کی تو سر سید احمد خان نے اس کی مخالفت کی اور انہیں رسالہ نکالنے سے منع کیا۔ ممتاز علی بھی روایت پرست تھے، لہٰذا انہوں نے سر سید کی زندگی میں تو رسالہ نہیں نکالا، مگر ان کی سر سید کے ہم عصروں نے بھی عورتوں کی تعلیم کی مخالفت کرتے ہوئے ناول لکھے اور نظمیں کہیں۔ سر سید کے زمانے میں ہندوستان میں مسلمان سماج دو طبقوں میں تقسیم تھا: امرا کا طبقہ اور نچلے درجے کے لوگ۔ امرا کی طرز زندگی میں عورتوں کے تحفظ کا خیال رکھا جاتا تھا، وہ پردہ کرتی تھی، گھر سے باہر جانے پر پابندی تھی، لکھائی پڑھائی کے مواقع بھی ان کے لیے بند تھے، سوائے ان سے کہ تھوڑی بہت مذہبی تعلیم دے دی جاتی تھی۔ گھر میں مرد کی بالادستی ہوتی تھی اور امرا کئی بیویاں رکھتے تھے۔ نچلے طبقے کی عورتیں گھریلو کاموں میں مصروف رہتی تھیں اور ان کی پوری زندگی گھر کی چار دیواری میں گزر جاتی تھی۔ کیونکہ ہر فرد اس ماحول کا عادی ہو چکا تھا، اس لیے اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی تھی۔ ہندوستان میں جب انگریزی اقتدار قائم ہوا تو انہوں نے سماج کی پسماندگی پر اظہار خیال کرتے ہوئے یہ کہا کہ چونکہ ہندوستان میں عورت کو معاشرے میں کوئی عزت حاصل نہیں ہے اور معاشرہ اس کی صلاحیتوں سے محروم ہے، اس لیے عورت کے کردار کو سامنے لانا چاہیے۔ ہندوؤں میں برہمو سماج نے عورتوں کی اصلاح کی طرف توجہ دی، لیکن مسلمان معاشرے میں صورتحال کو برقرار رہنے پر زور دیا۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے ناولوں میں اکبری اور اصغری کے ناموں سے گھریلو عورتوں کا خاکہ پیش کیا۔ اکبری الہ آبادی نے اپنی شاعری میں جدیدیت اور عورتوں کے حقوق کی سخت مخالفت کی۔ وہ بے پردہ عورتوں کو دیکھ کر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گئے تھے، یعنی پردہ قومی عزت کی علامت تھا۔ اقبال بھی پیچھے نہیں رہے، انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ نسوانیت زن کا نگہبان ہے فقط مرد۔ اقبال عورت کی تصویر کائنات میں فقط رنگ قرار دے کے اس کی حیثیت بطور شو پیس متعین کر دی اور ساتھ ہی لڑکیوں کے انگریزی پڑھنے کو طنز کا نشانہ بنایا۔ جب عورتوں کا پردہ ختم کرنے کی بحث چلی تو عبدالحلیم شرر نے ان کی حمایت کی۔ ایک دن جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ شام کے وقت صحن میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ صاحب بغیر کسی اجازت کے گھر میں گھستے چلے آئے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کون ہیں اور کیوں اس طرح سے گھر میں چلے آئے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ آپ تو پردے کے مخالف ہیں، اس لیے اگر میں آ گیا تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ شاید انہیں معلوم نہیں تھا کہ پردہ ہو یا نہ ہو، گھر میں بغیر اجازت گھس آنا غیر اخلاقی بات ہے۔ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود حقوق نسواں کے حامی عورتوں کی تعلیم کے لیے ادارے کھلتے رہے۔ مشہور ماہر تعلیم شیخ عبداللہ نے تمام مخالفتوں کے باوجود مسلم علی گڑھ کالج میں عورتوں کا کالج کھولا، جو انقلابی قدم تھا۔ ایک طرف یہاں نجی طور پر تعلیم کے لیے ادارے کھولے جا رہے تھے، وہیں دوسری جانب حکومت نے بھی سکول اور کالج قائم کر رکھے تھے۔ جب لڑکیوں کے لیے سکول قائم ہوئے تو ہندوستان کے دوسرے مذاہب کی لڑکیوں نے داخلہ لینے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی، مگر مسلمانوں میں اس کی سخت مخالفت کی گئی۔ وہ اس کے خلاف تھے کہ لڑکیوں کو سکول بھیجا جائے۔ اس مہم میں سب سے زیادہ حصہ مولانا اشرف علی تھانوی نے لیا، جنہوں نے بہشتی زیور لکھ کر قدیم روایات کا تحفظ کیا۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ اول تو لڑکیوں کو قطعی سکول نہیں بھیجنا چاہیے اور اگر سکول میں کوئی میم استاد ہو تو پھر تو وہاں داخلہ لینا بالکل بھی نہیں چاہیے۔ ان کے خیال میں عورتوں کو صرف اس قدر لکھنا پڑھنا چاہیے تھا کہ وہ دھوبی کا حساب رکھ سکیں۔ انہیں سب سے زیادہ خطرہ یہ تھا کہ اگر لڑکیوں نے لکھنا سیکھ لیا تو وہ عشقیہ خطوط لکھا کریں گی۔ مولانا اس کے بھی قائل نہ تھے کہ عورتیں گھروں سے باہر جائیں اور محفلوں میں شریک ہوں۔ عورتوں کو ان پڑھ رکھنے اور سماجی سرگرمیوں سے دور رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی احتجاج نہ کرے اور خاموشی سے ہر ظلم کو برداشت کرے۔ چونکہ یہ کتاب
پدر سری کی روایت کا تحفظ کرتی ہے، اس لیے آج بھی اسے جہیز میں دیا جاتا ہے۔ اب انگریزی داں طبقے کے لیے ان کا انگلش میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ شیخ عبداللہ کی بیٹی رشید جہاں نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی اور وہ خواتین میں سے تھیں جنہوں نے ادب اور سیاست میں حصہ لیا، اور پھر یہ انجمن ترقی پسند مصنفین کی فعال رکن بنی۔ ادب اور سیاست میں نام پیدا کیا۔ اس کے بعد سے نہ صرف یہ کہ عورتوں کے لیے رسالے نکالے گئے بلکہ خواتین لکھنے والیاں میدان ادب میں داخل ہوئیں اور اپنی تحریروں سے روایات شکنی شروع کی۔ اب موجودہ دور میں تحریک نسواں کافی زور پکڑ گئی ہے۔ انگریزی دور میں حکومت میں یہاں مردوں نے آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا، وہیں عورتوں بھی تحریک کو آگے بڑھایا۔ اس مطالعے سے یہ ثابت ہوا کہ ادارے اور روایات اپنے اقدامات کے باوجود مستقل نہیں رہتے ہیں، بلکہ بدلتے ہوئے حالات کے تحت انہیں تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ اگر طویل عرصے تک عورتوں کو جاہل اور گھر کی چار دیواری میں بند رکھ کر ان کی ذہانت معاشرے کو محفوظ رکھا گیا، اب جبکہ عورتیں زندگی کے تقریباً سبھی شعبوں میں آ گئی ہیں، معاشرہ اس لیے ہر شعبے میں ترقی کر رہا ہے۔ ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دے اجازت، تب تک رکھیے گا اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تحریم فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بولڈ انٹرٹینمنٹ۔ ناظرین، ہمارے چینل پر آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا، جیسے کہ کوئی انٹرسٹنگ کلپ، ٹاک شو، ملکی حالات اور تاریخی واقعات، سمجھنے کے لیے بہت اچھی باتیں۔ تو ویور سے ہماری چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔